ایف سی بلوچستان کا خاران میں آپریشن، آئی ای ڈی بنانے والی فیکٹری پر قبضہ کر لیا، فائرنگ کے تبادلے میں 2 خارجی زخمی، موٹر سائیکل میں نصب 30 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی آفتاب احمد خان شیر پاؤ سے ملاقات، باہمی دلچسپی، سیاسی امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ اور چیف جسٹس پاکستان کے زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کے شیڈیول اجلاس کا ایجنڈا جاری ہے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی مدت میں توسیع پر غور کیا جائے گا۔ اگر صدر صاحب نے اس پر اعتراض کرنا ہے تو ایک اعتراض ہو چکا اور اس کا آئین، قانون اور رولز کے مطابق اسپیکر صاحب نے اصلاح کر کے جواب بھی دے دیا۔ ہمارے اس موقف کا انتہائی مثبت جواب دیا گیا اور وزیر اعظم نے وزارت قانون کو فوری ہدایات جاری کی۔ اب قانون و آئین کے مطابق آپ فوری طور پر عملی اقدام کریں۔ وزیر اعظم کی یقین دہانی پر مولانا فضل الرحمان مان گئے۔ مدارس بل پر نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے پر اتفاق۔ شہباز شریف اور مولانا کے درمیان ملاقات میں معاملات طے۔ وزیر اعظم کی وزارت قانون کو معاملات جلد حل کرنے کی ہدایت۔ مدارس رجسٹریشن بل پر 1-2 دن میں خوشخبری سنیں گے، سربراہ جے یو آئی پر امید۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، مدارس رجسٹریشن بل پر ہمارا موقف تسلیم کیا جائے گا۔ صدر مملکت ایک اعتراض کر چکے، آئینی مدت کے بعد بھیجے گئے دوسرے اعتراض کا صدر کو اختیار نہیں۔ دونوں ایوانوں سے بل منظور ہونے پر اب ایکٹ بن چکا ہے۔ امید ہے ہمارے مطالبے کے مطابق آئینی طور پر عملی اقدام ہوگا۔ ہماری حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو بھی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اس میں ان 23 لاکھ طلباء کے مستقبل کو بھی سامنے رکھیں، 18,600 مدارس کو بھی سامنے رکھیں۔ یہ جو 10 نئے بورڈ بنے ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ رہے، جو نظام چل رہا ہے وہ چلتا رہے۔ ہمیں وزارت تعلیم سے منسلک رہنے دیا جائے، ان کو وزارت صنعت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ان سے کر دیں، کسی اور وزارت سے کرنا ان سے کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے مدارس کے بورڈز میں اختلافات موجود ہیں۔ اگر حکومت اتحاد تنظیمات مدارس کو وزارت صنعت کے ساتھ منسلک کرنے کی اجازت دیتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں، مدارس کے 15 بورڈز میں سے 10 بورڈز اس پر متفق ہیں کہ ان کو وزارت تعلیم سے منسلک رہنا ہے۔ معاملات کو بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے۔ حکومت کو مدارس کے حوالے سے کسی بھی قانون یا ترمیم پر تمام مدارس کے بورڈز کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت برقرار، بلائی علاقوں میں پارا نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا۔ لیہ اور سکردو سب سے ٹھنڈے علاقے، درجہ حرارت -12 ڈگری ریکارڈ۔ لاہور بھی ٹھنڈا 18، درجہ حرارت 4 درجے تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں بھی سردی مزید بڑھنے کی پیشگوئی۔ مختلف شہروں میں دھند کا راج، موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر ویز سمڑیال تک ٹریفک کے لیے بند۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کے شیڈیول اجلاس کا ایجنڈا جاری۔ ایجنڈے کے مطابق اجلاس میں سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کی مدت میں توسیع ایجنڈے کا حصہ ہے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مدت 4 جنوری 2025 کو ختم ہوگی۔ آئینی بینچ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے 2 ماہ کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کی مدت میں توسیع پر غور کیا جائے گا۔ امن و امان اور کرم کے معاملے پر صوبائی اپیکس کمیٹی کا خصوصی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں کرم میں قائم نجی بنکرز اور اسلحہ رجحان کے خاتمے کا فیصلہ، کرم کے زمینی راستوں کو کھولنے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ صوبائی مشیر اطلاعات کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری آئی جی پولیس، آئی جی ایف سی نارتھ کی اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں گورنر خیبر پختونخوا کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔
کرم سمیت خیبر پختونخوا میں قیام امن کا مشن ڈی چونک کے حریف بغلگیر ہو گئے. محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور میں قربتیں بڑھنے لگی. وزیر داخلہ کی پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات. صوبے بھر خصوصاً کرم میں امن و امان کے قیام کے لیے حکومتی اقدامات پر تبادلہ خیال. وزیر داخلہ کی امن کے لیے صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. محسن نقوی نے کہا کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے. علی امین گنڈاپور نے کہا شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش, مل کر دہشت گردی کی عفریت کا مقابلہ کریں گے. دونوں رہنماؤں کا ایک ساتھ پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ. یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. وزیر اعلیٰ نے شہید کے لیے خصوصی پیکج کا بھی اعلان کیا. خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت پارشنار میں ادویات کی سپلائی میں پیش مزید ادویات اور طبی سامان بھجوا دیا گیا. فسادات سے متاثرہ ضلع کرم میں بھی ادویات کی سپلائی. خیبر پختونخوا حکومت نے مزید 1 کروڑ 20 لاکھ مالیت کی ادویات اور ضروری سامان ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ادویات کی پہلی کھیپ پارشنار بھجوا دی گئی. محکمہ ایمرجنسی سروسز پنجاب کی ایئر ایمبولنس سروس کے ذریعے پارشنار سے پہلا مریض علاج کے لیے اسپتال منتقل. حکومت نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے جلد کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا. اسپیکر قومی اسمبلی کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ ہوا. پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم بھی رابطے میں ہے. مشیر رانا ثناء اللہ کی نجی ٹی وی سے گفتگو. میں نہیں سمجھتا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد مذاکرات متاثر ہوں گے. اگر فیصلہ ان کے حق میں آیا اور وہ بری ہو گئے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. فیصلہ خلاف آنے پر تحریک انصاف کی طرف سے بھی مذاکرات کا عمل معطل نہیں ہونا چاہیے. سیکیورٹی فورسز کا ضلع ٹانک میں کامیاب آپریشن. فتنہ الخوارج کے انتہائی مطلوب دہشت گرد سمیت 7 خوارج جہنم واصل. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 17 اور 18 دسمبر کی درمیانی شب سیکیورٹی فورسز نے ضلع ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. انتہائی مطلوب خوارج سرغنہ علی رحمان عرف مولانا طاہا سواتی جہنم واصل ہوا. دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور بارود سے بھری گاڑی بھی برآمد. امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا خطرہ ٹل گیا. امریکی ایوان نمائندگان میں حکومتی اخراجات کا بل منظور. بل کی حمایت میں 366 ووٹ پڑے. 34 ارکان نے بل کی مخالفت کی. نیا بل حکومت کو مارچ تک فنڈز فراہم کرے گا. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قرض کی حد میں اضافے کا مطالبہ مسترد. $100 ارب قدرتی آفات، $10 ارب کسانوں کے لیے رکھے گئے.